السلام علیکم خواتین و حضرات. مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رخسانہ بشیر. ہم سب کو وظیفے کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وظیفے کے ذریعے نہ صرف ہمیں اللہ کا قرب جلدی مل سکتا ہے بلکہ ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں ان کا بھی جلدی حل کوئی نکل سکتا ہے. لیکن جناب وظیفہ کرنے کے کس صورت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کتاب فقیر رنگ میں کہ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ وظیفہ رجت کر گیا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ وظیفے کے الفاظ ہماری روح کے کنٹرولنگ ورڈ سے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس سے اپوزٹ ہیں، جس کی وجہ سے دو مخالف قوتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. روح کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے اور وظیفہ اپنے انفلوئنسز وہاں پر چھوڑ رہا ہے. اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، صاحب وظیفہ پڑھنے کے باوجود بہت بے چینی ہے، میرے اندر سکون نہیں ہے. اگلے مرحلے پر یہ بے چینی بے نام خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. بے چینی میں مبتلا یہ شخص اگر کسی سمجھدار انسان یا صاحب علم کے پاس جائے گا تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اپنے کشف کے ذریعے جان لے گا کہ فلاں ورد، ذکر، تسبیح، وظیفہ یا عبادت جو اس کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کو پڑھنے سے اس انسان میں یہ بے چینی پیدا ہوئی ہے. لہٰذا وہ صاحب علم و کشف اسے اس پڑھائی کو پڑھنے سے فوراً منع کر دے گا. تو میرے اچھے ناظرین، کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود آپ کے اندر بہت بے چینی ہو؟ تو آج آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری جو روح کی کیمسٹری ہے، ہماری روح کا جو کنٹرولنگ ورڈ ہے، اس سے کمپیٹیبل نہیں ہوتی پڑھائی. وہ وظیفہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو دو مخالف قوتیں ہیں جب ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہمارے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم اس بے چینی کے باوجود وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ایک ان نون فیئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا چل رہا ہے، یہ بے نام سا خوف کیوں ہے میرے اندر، کس چیز کا خوف ہے یہ. اور اسی طرح سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ پھر مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں صرف غلط وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے. اب غلط اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میچ نہیں کر رہا ان کی روح کی کیمسٹری کے ساتھ. ہو سکتا ہے بالکل وہی وظیفہ کسی اور کی روح کی جو فریکوینسی ہے، کیمسٹری ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرے، اس کو وہ بہت سوٹ کر جائے، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں سوٹ نہ کرے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وظیفہ ہمیشہ پوچھ کر کریں، کسی صاحب علم کی اجازت سے کریں. صاحب علم کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی میں بھی میرے اچھے ناظرین یہ چیز پھر دیکھی شاہ صاحب کے ریفرنس سے. جیسے چلیں انٹرسٹنگ بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک بار شاہ صاحب نے کوئی ایک لیکچر دیا کسی وظیفے کے حوالے سے، اور اس کے بعد شاہ صاحب UK تشریف لے گئے. اب اوبویسلی شاہ صاحب کے ساتھ آنا جانا، چونکہ دعا ہاؤس کھلا ہوتا ہے جب شاہ صاحب ہوتے ہیں تو تب ویکلی ملاقات ہوا کرتی تھی. اب اس میں گیپ آ گیا. اب ہم نے سوچا کہ کرنے کو کچھ اور ہے تو نہیں، تو کیوں نہ شاہ صاحب نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ کر لیا جائے تاکہ زندگی میں کچھ ایک کنیکشن رہے.
لیجیے جناب، اب شاہ صاحب سے یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ سر یہ کیا میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. بہرحال پڑھنا شروع کر دیا. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا تھا جنرلی کہ اس کے پڑھنے کے یہ اثرات ہیں کہ یہ ٹائمنگ ہے، اس کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. لیجیے جناب، ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. لیکن ایسی وائبریشن، ایسی ایک عجیب سی فیلنگس. لیکن شروع میں تو ہم ڈرے رہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روح ایبزارب کرنا شروع کر دے گی تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں. اپنے آپ کو خود ہی دلاسے دیے، تسلی دی. لیکن ایسی گھبراہٹ ہوئی، ایسی عجیب سی وائبریشن، ایسی بے چینی کہ فائنلی میں نے چھوڑ دیا. جب شاہ صاحب یو کے سے واپس آئے تو میں نے کہا سر وہ آپ نے جو بتایا تھا اپنے لیکچر میں وظیفہ، وہ میں نے کیا تھا، اور اس کے بعد تو میرے ساتھ یہ ہوا. کہتے ہیں آپ سے کس نے کہا تھا کرنے کو؟ تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو اگر ابھی بھی آپ کوئی ایسا وظیفہ کر رہے ہیں جسے آپ کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ وظیفہ چھوڑ دیجیے اور کسی صاحب علم سے اس بارے میں ڈسکس کر لیجیے. ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں جناب، فقیر رنگ، پیج نمبر 250.